اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات، زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، اس کا مضمون ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں گے، یعنی کافر اور باطل طبقہ جتنا بھی ہے آج بھی اور پہلے دن سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم دین کو ختم کر دیں، ایمان کو ختم کر دیں، اسلام کو بجھا دیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا پھر نقشہ بیان کیا، فرمایا کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اسلام مٹھی بھر لوگ ہیں اور چند احباب ہیں، تو ہم ان کو پھونک مار کے منہوں سے بجھا دیں گے۔ یہ کفار کی کوشش ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت اور اللہ وحدہ لا شریک کی مدد دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پھونکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس نور کو پورا کرنا پڑے گا، کافر برا مانے یا اچھا مانے، یہ نور پورا ہو کے رہے گا۔ اور رب تبارک و تعالی نے پھر اس دین کو، ایمان اور اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے شک آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، یہ جو نعمت تھی دین کی اس کو مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے یہ پیغام دے دی۔ اب آگے جو آج کا مضمون ہے، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کیا اس کے اندر بالخصوص، اور کفر بھی اس میں شامل ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ معبوس کیا، یعنی جو دین دیا وہ سچا دین ہے، اور ہدایت دے کر دنیا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سچائی دین کی یہ ہے کہ یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو جائے گا، اور حضور کو حق اور سچائی کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ معبوس فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین حق ہے، اس دین کو سارے دینوں پر غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنے بھی دین آئے، جتنے بھی لوگ شریعت لے کر آئے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، سب کو رب نے دین دیا، پر جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دین اور شریعت دی، اس دین اور شریعت نے سب کے نظام شریعت اور سب کے دین کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ایک ہی دین رہ گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے،
اور اس دین کو رب نے حق فرمایا، اور اس دین کو رب وحدہ لا شریک نے باقی سارے دینوں پر غالب کر دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر یہ ناپسند کرتے ہیں، کافروں کی یہ کاوش نہیں ہے، کافر آج بھی دین سے جلتا ہے، آج بھی کافر مسلمان سے پریشان ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، دین کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت ہے، اس وجہ سے دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا، بلکہ دین کی حقانیت، دین کی سچائی اور دین اسلام کا پرچم پہلے سے زیادہ اونچا اور بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ جوں جوں ترقی یافتہ دور آتا جائے گا، دین پر عمل تو ہم لوگ کم کرتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ بوجھ پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ آج چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، پھر علم کا دور ہے، علم ہر طرف ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہر بندے تک یہ پہنچ چکی ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ فتح میں اللہ پاک جل شانہ نے اسی طرح کا مضمون بیان فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اب فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سچا دین دے کر اور ہدایت کے ساتھ معبوس فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میں خود اس چیز پر گواہ ہوں، خود گواہ ہوں اس چیز کا۔ کس چیز کا؟ کہ دین جو دیا وہ تو حق ہے ہی ہے، وہ تو سچ ہے ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا، نبی کی ذات بھی سچ ہے، اور پھر اس چیز کا گواہ رب نے فرمایا میں اللہ ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین رب نے دیا اس دین کو سارے دینوں پر غالب بھی کر دیا، اور اس دین کو ہر طبقے تک پہنچا بھی دیا۔ اس چیز پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی شہادت کر دی کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ اب یہ چیز ہم لوگوں کو ذہن نشین رکھنی ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، فرمایا حق آیا ہی اس لیے ہے کہ باطل مٹ جائے۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ حق آیا ہی اس لیے ہے کہ باطل مٹ جائے، اور فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس دین کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کیا، پھر کئی جہاد کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فتح بدر آ گیا، احد کا مقام آ گیا، خندق کا مقام آ گیا۔ یہ سارے معرکے کس وجہ سے ہوئے؟ کس لیے ہوئے؟ دین کے غالب کرنے کے لیے، اسلام اور ایمان کو غالب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگوں کے اندر اور جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر 8 ہجری کے اندر سب سے بڑا مرکز
مرکز توحید، رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا گھر خانہ کعبہ ابھی 8 ہجری تک آزاد نہیں ہوا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی آزادی کا عزم فرمایا، اور کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں بھی ایک پھر مارکہ ہوا، جنگ ہوئی، اور بالآخر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے فتح سے ہمکنار کیا۔ وہ خانہ کعبہ، اس کے اندر بے شمار قسم کی مورتیاں اور 360 خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کافروں نے، مشرکوں نے، باطل لوگوں نے، دین کو مٹانے والوں نے یہ مورتیاں بڑی بڑی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ کہتے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین جو لے کر آئے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں لاتے، میں رب عطا کرتا ہوں، اور یہ سچا دین ہے اور حق دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں رب نے سچے دین اور ہدایت کے ساتھ معبوس فرمایا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جب یہ چیز بیان کر دی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ آئے، فتح مکہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ اس بت کو مارتے اور اس کو نیچے گراتے، اور ساتھ یہ آیت مقدسہ تلاوت فرماتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بتو جان لو، کافروں جان لو، آج حق غالب آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والا تھا، اب باطل کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ باطل ہے کبھی واپس نہیں آئے گا، باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ حق کا رب وحدہ لا شریک نے غلبہ کر دیا، حق کو رب وحدہ لا شریک نے پوری دنیا انسانیت پر عیاں کر دیا، اور ہر طبقہ فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے دن آ گئے۔ کافر جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تک پیغام خدا پہنچایا، اور ان تک پیغام دین حق پہنچایا، اور ان تک اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی کے اصول رب وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کو دے کر معبوس فرمایا تھا، اس حق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر تک، باطل تک، ہر طبقہ فکر تک پہنچا دیا، اور رب نے اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان لوگوں کو بتا دیں کہ حق ہمیشہ قائم ہو چکا، اور حق قائم ہونے والا تھا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا تھا، اب باطل کبھی طاقتور نہیں ہوگا۔ اب یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہوگا۔ ہم لوگ آج کا پرفتن دور دیکھیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ایمان کمزور سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوگ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہمارے اندر خدشات پیدا ہو گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہمارے اندر خدشات پیدا ہو گئے۔ اللہ کی وحدانیت پر آج بھی ہمارا کامل یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آج بھی ہمارا کامل یقین ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معمولات دینیا کے لحاظ سے ہمارے اندر کجی کمزوری آ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا جس حق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر پھیلایا تھا، جس حق کو نبی علیہ السلام نے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر کے امت تک پہنچایا تھا،
امتی اس حق کے متوالے بن جاتے، اس حق پر عمل کرنے والے بن جاتے جس نماز روزے کی خاطر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانیاں، تکلیفیں، ہجرت، یہ سارے معمولات برداشت کیے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر ان اعمال کو، ان احکام کو جو اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو سوار کر لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر باطل کے اندر جرت نہ تھی کہ مسلمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے۔ آج بھی نہیں ہے۔ مسلمان سے باطل اور کفر جتنا بھی ہے وہ ڈرتا ہے، وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ حق غالب آ چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، حق جو ہے وہ عیاں ہو چکا ہے، حق مٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے کفر کوشش کرتا ہے، باطل کوشش کرتا ہے حق کو مٹانے کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے۔ تو حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہی رہنا ہے، اس نے نہ مٹنا ہے نہ یہ مٹا ہے۔ تو آج ایک جملہ یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ سچے دین والے ہیں۔ کون ہیں؟ سچے دین والے ہیں اور سچے ایمان والے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سچ ہے، دین جو لے کر آئے وہ دین سچ ہے۔ آج میں اور آپ اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کریں، ایمان اور اسلام کی حقانیت کے مطابق، اسلام کے حکم کے مطابق، دین کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اعمال کے اندر کوتاہی کو اختیار کر لی۔ اعمال ہمارے، ہم نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پہ، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم لوگ جہاد نہیں کرتے، ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم لوگ دین کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج مسلمان کہلا کر اور مسلمان ہو کر دین کی طرف پشت کرنا، یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو آج بھی ہم لوگ دین کے ساتھ سچے ہو جائیں بحمد اللہ تعالی، دین آج بھی غالب ہے۔ اور دوسری چیز، اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین حق سچا دین ہے، سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے معبوس فرمایا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو پھر آج کے دور کے اندر جو بدعمالیاں ہیں یا پھر آپس میں ایک دوسرے پر فتوے بازی ہے، یا پھر کوئی کہتا ہے وہ سچا ہے، کوئی کہتا ہے وہ سچا ہے، ہم تو سادہ لو انسان ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی کہ کون سچا ہے اور کون ہے جھوٹا؟ آج کتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ٹھیک ہوں، باقی سب باطل ہیں۔ اس کے لیے بھی سب سے بڑی کجی اور کمزوری ہمارے علماء کی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگرچہ دین کو مٹانے کے لیے اور بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑی کجی اور کمزوری ہمارے پاس ہمارے علماء کی کمزوری ہے کہ انہوں نے حق کو حق جان کر حق بیان نہیں کیا، حق کو جان کر حق بیان نہیں کیا۔ اب سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے یہ رکھنی ہے اپنے ذہن نشین کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس سچ ہے، حق اور وحدانیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید برہان الرشید ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ چیز ہے، حدیث جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ائمہ اربعہ، وہ ہمارے پاس دلیل ہے۔
کہ ہم لوگ ان کی بات مان لیں۔ ان کی بات بھی کیوں مانتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید برہان الرشید برحق ہے، سچا ہے کہ نہیں ہے؟ سچ ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن مجید برہان الرشید نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو ہم میں سے ہر بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس نماز کا طریقہ قرآن نے بیان نہیں کیا، قرآن پاک نے بیان نہیں کیا۔ بھئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی 12 پڑھنی ہے، عصر کی 8 پڑھنی ہے، مغرب کی 7 پڑھنی ہے، عشاء کی 17 پڑھنی ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اس میں کون سی سنت ہے، کون سا فرض ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ مطلقاً ذکر کر دیا نماز پڑھو۔ اب ہم نے نماز کو درست کرنا ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی نہیں ملے گا وہ پھر کہاں دیکھیں گے؟ وہ ائمہ کی نظر کے اندر، وہ جو انہوں نے تحریر کیا، جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کی طرف جائیں گے، انہوں نے پھر اس مسئلے کے بارے میں کیا ڈسکس کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ اب 3 چیزیں ہمارے پاس بطور دلیل بن گئی۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید، دوسری چیز حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری چیز ائمہ اربع، ائمہ مجتہدین، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی پھر وضاحت کر دی۔ اور اس کے بعد پھر کوئی ہم نے چیز دیکھنی ہے تو وہ تاریخ کے آئینے میں آ جائیں گے، اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں رہنمائی مل جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے اندر، یا سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں مختلف علاقوں کے گورنر بنا کر بھیجتے، خلیفہ بنا کر بھیجتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بندے کو گورنر بنایا، تو فرمایا تم فیصلہ کرو گے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ چیز بیان کی کہ سب سے پہلے میں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کروں۔ کیا کروں گا؟ اللہ کے کلام کے مطابق میں دیکھوں گا، رب کے کلام میں مجھے ملا تو میں اس قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اگر اس کلام اللہ میں مجھے نہ ملا کوئی بھی بات دنیا کی، تو میں پھر کیا کروں گا؟ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف آ جاؤں، اس کا مطالعہ کروں گا، اس کے اندر سے مجھے مل جائے گی تو میں پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ تیسری چیز فرمایا کہ اگر حدیث نبوی میں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا، قرآن کو سامنے رکھوں گا، احادیث کو سامنے رکھوں گا، تو پھر اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اب آج کا جو ہمارے اس پرفتن دور کے اندر جو ایک دوسرے پر اختلافات ہیں، چونکہ رب نے یہ بات کہہ دی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ عام بندہ، سادہ بندہ، ان پڑھ بندہ، دیہاتی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ مجھے مخاطب کرتا ہے میری طرف آ جا میں حق پر ہوں، میری طرف آ جا میں حق پر ہوں۔ تو ہم نے قرآن مجید برہان الرشید سے اس چیز کو آج خود دیکھنا ہے کہ قرآن کس چیز کو حق کہہ رہا ہے، قرآن کس چیز کو حق کہہ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے باب میں بھی کئی ایسے فروعی اختلافات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ نبی کو یہ چیز کا پتہ تھا، یہ چیز کا نہیں پتہ تھا، اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا، دوسرا طبقہ کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ اب اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرف آ جائیں،
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کر دیا اور قرآن نے بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم آیا، اقرا، پڑھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ۔ جبرائیل آئے اور آ کر حکم دیا یا رسول اللہ پڑھیے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہی بات ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جبرائیل امین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے کہنے پہ نہیں پڑھا، جب رب کا حکم آیا تو پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تو میرا استاد نہیں ہے، میرا استاد اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ میرا استاد ہے۔ اب ہم لوگ ہیں دنیا دار، استاد بھی ہوں گے، ہر مطلب ہے، کوئی پڑھانے والا، کوئی قرآن پڑھانے والا، کوئی انگلش پڑھانے والا، کوئی مکینک، یہ سارا استاد شاگردی کا سلسلہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ہر بندہ جو بھی استاد ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، اس کی یہ کاوش اور کوشش ہے کہ جیسا قرآن میرا شاگرد پڑھے ایسا کوئی اور، جیسی انگلش میرے شاگرد کو آتی ہو ایسی کسی اور کو، جیسی میتھ میں کروا دوں، جو کلیہ میں دے دوں ایسا اور کسی کے پاس کوئی کلیہ نہ ہو۔ تو اب اللہ وحدہ لا شریک پڑھا رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دے رہا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے اس اللہ نے اپنے محبوب کو کہاں کہاں تک علم دیا، کہاں کہاں، رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات کے اندر ذہین کوئی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات کے اندر حافظے والا کوئی نہیں ہے۔ رب پڑھا رہا ہے، رب سکھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سیکھا، کہاں تک سیکھا، وہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ جھگڑا لے کر کفر کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے پڑھایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، کتنا پڑھایا رب جانتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ جھگڑے کا مسئلہ نہیں، یہ فروعی اختلافات لے کر آج ہم لوگ دنیا کے اندر فتن مچاتے پھر رہے ہیں۔ اس فتن کو ختم کر دیں۔ اللہ نے عطا کیا، جتنا عطا کیا چاہتا تھا وہ عطا کر دیا۔ اب دوسری چیز اس کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ اولیٰ بالمؤمنین فرمایا تو پھر پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ ہمیں جو رب نے قرآن دیا اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان دیا اس فرمان پر بھی ہم لوگوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اب اختلافات کی جو وجہ ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم لوگ آ جاتے ہیں پھر صحابہ کرام کے باب میں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے باب میں، تو پھر یہاں سے اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے صحابہ کی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ غلطیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اہل بیت اطہار کے باب میں یہ چیزیں ہیں۔ اب میں یہاں پہ دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں جو کہتا ہوں نا قرآن کے اندر علماء نے ڈنڈی ماری، علماء نے حق کو چھپا دیا۔ اب میں پہلے یہ چیز عرض کر چکا ہوں، جو فیصلہ قرآن کا آ جائے گا اس کے نیچے حدیث پاک بھی آ جائے، ہم اولاً کس کے ماننے کے قائل ہیں؟ قرآن کے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن نے کہا نماز پڑھو۔ اب آج کا کوئی بندہ یا تاریخ کا کوئی بندہ
بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقیہ اس چیز کا انکار کرے، کوئی کہے کہ نماز نہیں پڑھنی، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، مان جاؤ گے؟ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس چیز کو نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ بھئی رب نے تقریباً 700 مقام پر نماز کے احکام کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم رب نے صادر کیا ہے، تو ہم لوگ تو نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو مرضی کوئی کہتا رہے، نماز کے منکر نہیں ہوں گے، چونکہ نص قطعی میں آ گیا، قرآن میں آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ مثال میں نے ایک ہی بیان کی، آگے بے شمار مثالیں بیان کر سکتا ہوں قرآن سے، لیکن اختصار کر رہا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں مغلظات بولتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے۔ میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ دونوں ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دو گروہ ہیں۔ ویسے مطلقاً تو جب صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے اندر پھر سارے کے سارے اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ اب جب ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ایک بندہ مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فلاں شخص کو نہیں ماننا، فلاں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے فلاں زوجہ محترمہ کو نہیں ماننا، انہوں نے یہ کر دیا۔ اب قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج کا کوئی مفکر اٹھ کر، آج کا کوئی مفسر اٹھ کر، آج کا کوئی بڑا اٹھ کر، آج کا کوئی عالم اٹھ کر نبی علیہ السلام کی ازواج کے باب میں بات کرے کہ نبی کی بیویاں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ کیا وہ کیا، رب کی بات پر حق ہے یا آج کے مفتی کی بات پر حق ہے؟ اللہ کی حق ہے نا، تو اللہ نے تو کلیئر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں وازواجہ امہاتہم۔ اور دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آگے پردے کا حکم دیا، تو یہاں پر رب نے فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو فرما دو، اپنی ازواج مطہرات کو فرما دو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو فرما دو۔ ہم لوگوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہی ایک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب وحدہ لا شریک نے جب وبناتک فرمایا، نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیا، اور عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ چیز سمجھتے ہیں کہ عربی کے اندر 3 صیغے ہوں تو جمع کی طرف جاتے ہیں، ایک ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، 2 ہوں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زائد ہو جائیں تو پھر اس کو جمع کہتے ہیں، پھر اس کو جمع کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو جب رب نے یہ بیان کر دیا وبناتک نبی کی بیٹیاں، تو پتہ چلا ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، قرآن نے کہہ دیا، تو ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیٹیوں کو ماننا ہے یا ایک ایک کو ماننا ہے؟ جب سب کو رب نے کہہ دیا بھئی ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، ان سب کو ہم لوگوں نے ماننا ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی شان کو رب نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر، اب پوری سورہ احزاب کا مطالعہ کریں، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، میں رب وحدہ لا شریک نے ان سب سے ہر قسم کا نجس دور کر دیا ہے، ہر قسم کی خرابی کو مٹا دیا ہے، ہر قسم کی اس چیز کو جو رستے میں رکاوٹ بنے رب کی بارگاہ میں، رب فرماتا ہے میں نے اس کو ختم کر دیا، میں نے ختم کر دیا ہے۔ اب ازواج رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب کو ماننا ہم لوگوں پر لازم ہے، ہم لوگوں پر یہ چیز لازم ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ہر فرد پر ایمان رکھیں، ہر فرد کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں، ہر فرد کے ساتھ محبت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کی مثال تو کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے گا وہ پار چلا جائے گا، اور جو میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ نفرت کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ جس طرح کشتی نوح تھی، نوح علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ میری اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، سب آ گئے، بیٹا نہ سوار ہوا غرق ہو گیا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اہل بیت اطہار کی محبت رب نے بیان کر دی۔ اب جو کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف زبان کھولے گا وہ حق پر ہے، یہ بات میری ذہن نشین کرنی ہے۔ جو اہل بیت اطہار کے خلاف بولے گا، ان کے نقص تلاش کرے گا، ان کی عیب بیان کرے گا، اس نے قرآن کی نص قطعی کا انکار کیا یا اس کے ساتھ جڑ گیا۔ جڑ جاتا تو رب تو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پاک کر دیا ہوا، میں رب نے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کی شان وراء الوراء ہے، صحابہ کا تذکرہ رب وحدہ لا شریک نے قرآن میں کر دیا۔ اب قرآن سب سے پہلی چیز ہے، قرآن نے کہہ دیا صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیا کہا؟ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کس چیز کا؟ جنت کا، حسنا کا، اچھائی کا، بلائی کا، اونچے درجے کا۔ رب وحدہ لا شریک نے سب صحابہ سے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ سورہ حدید ہے 27ویں سپارے کے اندر آخری سورہ ہے اس کی، اس میں جانا رب وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ رب عالم الغیب ہے، جانتے ہوئے رب وحدہ لا شریک نے سب صحابہ سے حسنا کا وعدہ کر لیا۔ اب آج کے پرفتن دور کے اندر جو میں نے کہا نا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کچھ احباب ہیں جو باطل کو مٹنے نہیں دیتے، کچھ لوگ ہیں جو باطل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ آج میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں ہر کسی کو، ہر کوئی آ جائے قرآن پر، ہر کوئی آ جائے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم کہتے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم کہتے ہیں فتنے ختم ہو جائیں، ہم کہتے ہیں فساد ختم ہو جائیں، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی پاک ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب سے بھی رب نے وعدہ حسنا کر لیا ہوا ہے۔ جب رب نے وعدہ حسنا کر لیا ہوا ہے صحابہ کے باب میں بھی اور اہل بیت اطہار کے باب میں بھی، یہ چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو محبت اہل بیت کے سائے میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی تکذیب کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو محبت صحابہ کے سائے میں بیٹھ کر اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، اہل بیت اطہار سے نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، رب کا کلام دے رہا ہوں۔ رب نے صحابہ کو بھی پاک فرمایا، اور رب وحدہ لا شریک نے اہل بیت اطہار کو بھی پاک فرمایا۔ آج کا
بندہ قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کوئی تاریخ کی کتاب لے کر آ جائے، بھئی صحابہ نے یہ کیا تھا، صحابہ نے یہ کیا تھا، صحابہ نے یہ کیا تھا، ساری چیزیں رب جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ واللہ بما تعملون خبیر، رب ان ساری چیزوں پر علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا تھا۔ تو ہر بندہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے، قرآن کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں۔ حق آج بھی واضح ہے، خدا کی قسم، حق نہ چھپا ہے نہ چھپے گا، باطل نہ کبھی غالب ہوا ہے نہ کبھی غالب ہوگا۔ آج محبت بانٹیں، اپنے اندر پیار بانٹیں، اخلاص بانٹیں، کسی کی نفرت نہ پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ جب ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کر پھر تاریخ کی طرف آ جائیں گے، پھر پیچھے باقی علماء کی طرف آ جائیں گے، جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل پیرا ہوں، صحابہ سے بھی ہر شے سے بڑھ کر محبت کریں، اہل بیت اطہار سے بھی ہر شے سے بڑھ کر محبت کریں، تب ایمان کامل ہے، تب بندہ جنتی بنے گا۔ جس نے صحابہ کی نفرت کو دل میں پال لیا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور جس نے اہل بیت اطہار کی نفرت کو دل میں پال لیا وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ اور امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت جملے دیے ہیں، فرماتے ہیں قلب او کلاب الحاویہ، یہ جملے دے کر امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات ختم کر دی، فرمایا دونوں سے محبت کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، نبی کو جو رب نے درجہ دیا، مرتبہ دیا، اس کے مطابق عمل کرو، تمہاری زندگی دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے اس سے اعتراض نہیں، کوئی ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھے اس سے اعتراض نہیں۔ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا جب عداوت صحابہ پیدا ہوگی یا عداوت اہل بیت اطہار پیدا ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خرابیاں آئیں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں محبتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔